أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. سورہ نساء کی آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے روزانہ کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آیت نمبر 136 جس میں پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو الگ کر کے جو کچھ کہا ہے وہ صرف ان سے کہا ہے جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے وہی ہیں جو علی والے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، یعنی قرآن کریم. اور صرف آخری کتاب پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے جو کتابیں بھیجی ہیں ان کو بھی تمہیں ان پر بھی ایمان لانا ہوگا، اور انہیں بھی اللہ کی کتاب ماننا ہوگا. اور پھر اس کے مقابلے میں جو انسان ایمان سے باہر آتا ہے اس میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ جو اللہ ہی کو نہ مانے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کر دے، مانے مگر ویسے نہ مانے جیسا وہ ہے، یا اللہ کو مانے ملائکہ کا انکار کر دے، یا ملائکہ کو مانے نبیوں کو نہ مانے، یا نبیوں کو مانے مگر کسی کتاب خدا کا انکار کر دے، یا آخرت کو نہ مانے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے تو پھر وہ ہدایت کی راہ پہ رک نہیں سکتا، گمراہ ہوگا، اور گمراہ ہو کے بہت دور بھٹک کے چلا جائے گا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 شبوں میں جو باتیں کہنا چاہی ہیں اور جو گزارش کی ہے وہ اس کا مبنا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں بنام دین، اس کو اس طرح کریں
کہ وہ پا سکیں جس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوششیں کرے آدمی، وقت بھی لگائے اور زحمت بھی اٹھائے، پیسہ بھی خرچ کرے اور سمجھتا رہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم اللہ کہتا ہے اور وہ پائیں گے جس کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نتیجے تک نہ پہنچے، تو اس سے زیادہ گھاٹے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی منمانی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، حساب و کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اب وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، تو کم سے کم آخرت تو اس کی گئی، لیکن کم سے کم دنیا میں تو وہ جو چاہا اس نے کر لیا۔ ایک انسان وہ ہے جو دنیا میں اس طرح جی رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کا پورا خیال ہے اور دنیا کی زحمتیں اٹھا کے آخرت کو بنا رہا ہے۔ ہم آپ سب اسی خیال سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، 18-20 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تھکن میں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، محنت سے کما کے کفایت شعاری سے خرچ کر کے کچھ بچ جائے تو اس سے نکال دیتے ہیں، دن بھر کی جاب کر کے، آج تو خیر آپ جاب کر کے نہیں آئے، سو کے آئے ہیں، بلکہ اتنا سو کے آئے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑا بہت خمار باقی ہے۔ اب اس خمار کا علاج صلوات کے علاوہ کچھ اور ہو تو بتا دیں۔ ایسے میں نے سنا یہی ہے کہ عام دنوں میں بھی سب لوگ کہتے ہیں کہ چھٹی کا دن زیادہ کاموں کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ جاب سے نکلے تو اب گھر کے 50 کام ہیں جو کرنا، اور ماشاءاللہ ایام اعزاء میں تو آج دن بھر آپ نے مجلسیں بھی کی ہوں گی اور ہر مجلس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیاز نظر بھی چلی ہوگی، تو سستی تو آنا ہی چاہیے۔ تو آپ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آخر کچھ پانے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ یہ جو کرنے والے ہیں دیندار، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، اور انشاءاللہ وہاں تک کچھ نہ کچھ پہنچے گا جہاں تک اس سے پہنچنا ہے۔ لیکن قرآن کریم بدنصیب ترین انسان کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر آپ کہیے ان لوگوں سے کہ کیا جو اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں، اپنی کوششوں میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں؟ تو جب آیت کا اتنا ٹکڑا آدمی پڑھتا ہے، اور میں نے بھی پڑھا، تو میں نے سوچا کہ مشرکین ہوں گے، معاندین اہل بیت ہوں گے، دشمنان اہل بیت ہوں گے، جو سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں یہی لوگ ہیں، بدترین جگہ ان کی جہنم میں ہے، تو یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن قرآن کریم جب پڑھیے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں اور آدمی کا دماغ چونکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی ساری کوششیں بے راہ ہو گئیں۔ کوشش کی انہوں نے، لیکن مثلا ہم آپ کبھی کبھی راستے میں راستہ بہک جاتے ہیں اور جلدی پہنچنے میں ویسٹ کا ایسٹ اور ایسٹ کا ویسٹ لے لیا اور دھیان نہیں دیا، تو جتنی اسپیڈ بڑھاتے ہیں اتنا ہی آپ جدھر جانا اس کے بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ قال الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، انہوں نے کوشش کی۔ اب میں جو سمجھا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، عزاداری بھی کی، نظر نیاز بھی کی، جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے کیا، لیکن ان کی ساری کوشش بے راہ ہو گئی۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں بے راہ ہو گئیں، راستے سے ہٹ گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔
تو بدترین سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا وہ ہے، خدا نہ کرے ہم میں آپ میں کوئی ایسا نہ ہو جو ہم اپنے خیال میں اچھا کر رہے ہیں، ہماری بہنیں اس معاملے میں زیادہ چوکنا ہو جائیں، وہ بنام دین، بنام رسوم دین نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں، جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، چلے باندھنا، زریوں میں جا کے تالے ڈالنا، گرہیں لگانا، طرح طرح کی منتیں کرنا، نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں جن کو انسان جب دین کی طرف آئے گا تو اچھا ہی سمجھ کے کرے گا، لیکن خالی میرے اچھا سمجھنے سے وہ اچھا نہیں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میری ذمہ داری ہے کہ وہ کروں جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے، میں نے اسے نہیں سمجھ لیا ہے اچھا۔ ہمارے درمیان آج کل، میں مثالیں نہیں دوں گا، آپ خود غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان مذہب کے نام پر نہ جانے عزاداری میں اور دوسری جگہوں پر کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں جن کو بحث کر کے جائز ثابت کر کے کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مسئلہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، دین کا حصہ تب بنے گا جب وہ مستحب ثابت ہو۔ اگر وہ مستحب ثابت نہیں ہو رہا تو جائز عمل دین کا حصہ نہیں بن سکتا، وہ میری زندگی کا حصہ ہے، جائز کاموں کے لیے دنیا پڑی ہوئی ہے، مگر جائز ہے یہ ثابت کر کے آدمی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اللہ کی کرتا تو دیکھتا کہ مستحب ہے کہ نہیں ہے، کم سے کم اجر کاہے پہ ملے گا، یا مستحب ہو یا واجب ہو، کسی جائز اور مباح کام کو میرے کر لینے سے کوئی اجر مجھے ملنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس کی شکل ایسی بننا چاہیے کہ مستحب ہو۔ مثلا آپ کا بیٹھنا یہ جائز اور مباح کام ہے، چاہے جہاں بیٹھیں آپ اکھڑو بیٹھیں، پالتھی مار کے بیٹھیں، گھٹنے سمیٹ کے بیٹھیں، گھٹنے پھیلا کے بیٹھیں، کمرے میں بیٹھیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، جہاں چاہے بیٹھیں، لیکن یہی میرا کام بیٹھنا جب فرش اعلیٰ پہ آ کے میں بیٹھا تاکہ میں دین کی باتیں سنوں، تاکہ محمد و آل محمد کے فضائل سنوں، تاکہ ان کی مصیبتیں سنوں، تاکہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اب یہی میرا بیٹھنا جو مباح تھا مستحب بن گیا، اور جو مستحب بنا تو ثواب لے کے آئے گا۔ تو اگر میرے جائز کام بھی اس طرح ہو کہ وہ کسی نہ کسی مستحب کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، اور مذہب نے اس کی اتنی گنجائش رکھی ہے کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، یہ بتائیے میرا خون، میرا بچہ، میرا پوتا پوتی، نواسا نواسی گود میں ہے، میری فطرت ہے مجھے پیارا لگ رہا ہے، باپ کی فطرت ہے بچہ پیارا، ماں کی فطرت بچہ ماں کو پیارا لگ رہا، وہ اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کر کے بچے کو چنتے ہیں۔ اللہ کہتا محبت سے تم نے یہ بچہ چوما ہے، یہ تمہارا ذاتی کام ہے، مگر میں اس پر تم کو اجر دوں گا۔ تو اس کے ہاں تو اتنی گنجائش ہے کہ ہم اپنے جائز کاموں کو مستحب بنا سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ رہے کہ حکم خدا یہاں پر کیا ہے۔ میں نے اس وقت جو گفتگو شروع کی اس میں یہ بات عرض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا، ایک اہم ترین بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ہماری خلقت کا مقصد کیا بتایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عام طور پر ہم نے انسانوں جنوں کو سب کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر لفظ عبادت سنتے ہمارے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، خیر خیرات، تلاوت قرآن، دعا، صدقہ، مجلس، ماتم، یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اگر ہم اپنی بھرپور طاقت بھی لگا دیں کہ یہی کرنا ہے تب بھی کتنا کر پائیں گے؟ 24 گھنٹے میں 4-5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے سونا پڑے گا۔ 24 گھنٹے میں گھنٹے 2 گھنٹے کھانا پینا، نہانا دھونا، فریش ہونا، اس طرح کی ضروریات پہ درکار ہے۔ انہی 24 گھنٹے میں ان سب چیزوں کا انتظام کر کے روزی بھی کمانا ہے، تو اگر ان سب چیزوں کو نکال دیں تو نماز، روزہ اور مجلس، ماتم اور تلاوت اور دعا کے لیے کتنا وقت بچتا ہے؟ 24 گھنٹے میں ان ضروریات کو سونا، چلیے 6 گھنٹے جوڑ لیے، کھانا، ناشتہ، چائے،
سب ملا کے چلیے 1 ہی گھنٹہ مان لیے. اس کے بعد گھر کے دوسرے کام، سودا سلوف، برتن دھونا، کھانے کا انتظام، گھنٹے 2 گھنٹے اس کے مان لیے. خواتین کا ان کا بڑا حصہ اس پہ نکل جاتا ہے. آپ بھی اس کے ان کے مددگار ہیں سیرت علوی پہ عمل کرتے ہوئے. نہیں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ان کی جگہ نہ لیجئے، نواب کی جگہ لیں. گھر کے باہر آپ کا کام، گھر کے اندر ان کا کام. مولا علی نے یہی بانٹا تھا علی و فاطمہ کے، پیغمبر نے یہی بانٹا تھا علی و فاطمہ کے درمیان. کہا تھا گھر کے اندر کے کام فاطمہ کے، گھر کے کام باہر کے کام علی کے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جب آئے تو دیکھا کہ بی بی کچھ پکا رہی ہیں، تنور گرم کر رہی ہیں، اور علی بیٹھے مسور چن رہے ہیں، تو دعائیں دی تھیں. یعنی اصل تقسیم یہ ہے کہ خاتون کو گھر کے اندر کے کام سنبھالنا ہے اور مرد کو گھر کے باہر کے کام سنبھالنا ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. علی کو موقع ملا تو وہ دال چن رہے تھے، اور فاطمہ ذوالفقار لے کے جب علی گھر میں آتے تھے تو ہمیشہ ذوالفقار وہ دھو کے رکھتی تھی. دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے زندگی بسر کرتے تھے. اصول ہے. تو میرے عزیزو، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس 24 گھنٹے کی زندگی کا اگر آپ حساب لگائیں تو جوڑ لیں کہ اگر عبادت سے مراد صرف یہ نماز روزہ جیسی چیزیں ہیں تو اس کے لائق بننے کے لیے ہمیں کتنا وقت درکار ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مشین جو اللہ نے بنائی ہے 4-6 گھنٹے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتی جس کے لیے بنائی گئی ہے، باقی اس کی تیاری میں لگ جائے گا. تو یہ تو بڑی ناقص مشین ہوئی کہ اگر 24 گھنٹے میں 4-6 گھنٹے ہم عبادت کرنے لائق ہیں اور کسی لائق نہیں ہے تو یہ بڑی ناقص مشین ہوئی. لیکن یہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے. یہ عبادت کا مطلب خالی نماز، روزہ، تلاوت و مجلس ماتم نہیں ہے. اللہ نے ہماری زندگی کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے اور اس طرح گنجائشیں رکھی ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت پروردگار بنا سکتے ہیں. اس کی نظیریں آپ روز پڑھتے رہتے ہیں. میں وہ بھی مثال نہیں دوں گا کہ مثلا وضو کر کے سو گئے تو ساری رات عبادت بن گئی. نہیں، بغیر وضو کے بھی سوئے تو بھی عبادت بن سکتی ہے نیند. ہم نے کھانا کھایا، اگر بسم اللہ کے کھایا اور الحمدللہ کہی اور سب ثواب ہی ثواب مل گیا. نہیں، خود میرا کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے. میں نے اپنے بچے کو پیار کیا، یہ پیار کرنا عبادت بن جائے گا. وہ کوئی بیمار ہوا، میں اس کو رشتہ ہے ہمارا، اس کے پاس گیا میں ان کی عیادت کے لیے، یہ عبادت بن جائے گا. مگر بس ایک شرم زندگی کے اپنے ہر کام کو عبادت پروردگار بنا سکتا ہوں. بس ایک عادت ڈالنا پڑے گی. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر علیہ الرحمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر، اگر ہو سکے، میں یہ رک جاتا ہوں اس روایت کو پڑھنے میں. جناب ابو ذر جیسے سے یہ کہنا کہ اگر ہو سکے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ معمولی بات نہیں ہے. ایمان کے 9ویں درجے پر جو ہے اس سے بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے. اس کا اللہ ہے مشکل کام، لیکن یہی اگر ہو سکے ایک بات اور بتا رہا ہے مشکل، لیکن اگر ہو سکے ہی بتا رہا ہے کہ ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے مگر مشکل ہے. اب وہ کیا ہے؟ روایت آگے سننے سے پہلے مجھے بتائیے کہ ہم آپ سب کھانا پانی کھاتے پیتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ عام طور پر جواب ہے کہ بھائی کھانا جینے کے لیے ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، بھوک لگتی کھاتے، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں. لیکن ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی وجہ ہیں. کھا کے آئے، آپ نے کہا بھائی لو ذرا سے چکھو. اب آپ اصرار کر رہے ہیں میں نے اگر نہیں کھایا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، تو دل رکھنے کے لیے کھا لیا. کھا چکے ہیں مگر میری پسندیدہ چیز کو آپ کھا رہے ہیں تو اسپیشل کھانا کھولا میدے کا، دال روٹی کھا کے آئے تھے، یہاں نہاری مل گئی تو پھر کھا لیا، مزے کے لیے کھا لیا. تو آدمی کبھی دل رکھنے کے لیے کھاتا ہے، کبھی مزے کے لیے کھاتا ہے، کبھی بھوک مٹانے کے لیے کھاتا ہے، جینے کے لیے کھاتا ہے. البتہ ہم آپ جینے کے لیے کم ہی کھاتے ہیں. اکثر تو ایسا کھاتے ہیں. میں نے روایت پڑھی تھی، حضور ہی کا جملہ ہے کہ زندگی کی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے.
ایسی نماز تو میں آج تک نہ پڑھ سکا، مگر ایسے کھانے کھاتے بہت دیکھے ہیں کہ جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو رہا ہو. کہ اگر ہو سکے تو کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کھانا کھانے کیوں بیٹھتے ہیں؟ بھوک لگی اس لیے، پیٹ بھرنا اس لیے، جینا اس لیے. جینے کے لیے کھاتے ہیں، اس سے اونچی کوالٹی کی سوچ ہمارے پاس نہیں. مزے کے لیے کھانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. کسی کا دل رکھنے کے لیے، اچھا دل رکھنے کی اتنی ویلیو ہے، مستحب روزہ ہے اور کسی نے کہا آئیے بسم اللہ، تو اسے ہوا بھی نہ لگے کہ آپ روزہ ہیں، آرام سے کھائیے. اللہ اتنا کریم ہے کہ اس روزے کی جزا بھی دے گا اور ادھر مومن کے دل رکھنے کی جزا بھی دے گا. اس کی اتنی ویلیو ہے. مگر ہمارے ہاں اگر ہمارے اوپر کچھ خیال آتا بھی ہے دین کا تو نمازی بن گئے، روزے دار، شب دار، نماز شب کے پابند اور تلاوت قرآن کے پابند. مگر ادھر کا معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے، ادھر نہ زبان بدلے، نہ غیبت چھوٹے، نہ توہین مومن چھوٹے، نہ بدگمانیاں کا ہو. ادھر کے معاملے میں ہم کمزور رہتے ہیں. جب دینداری کے راستے پہ آتے بھی ہیں تو حقوق خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مگر حقوق العباد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جبکہ اللہ کا حق چھوٹ جائے تو وہ کریم ہے، اس سے امکان بھی ہے کہ معاف کر دے. مگر میرے جیسا کا کہیں کسی پہ حق رہ گیا تو یہ معاف کرنے والوں میں نہیں ہے. خیر یہ جزوی باتیں تھیں. تو ہم آپ کھانا کھاتے ہیں جینے کے لیے، طاقت لینے کے لیے، بہت اونچی کوالٹی کی سوچ ہوگی، ورنہ مزے کے لیے، تفریح کے لیے، دل رکھنے کے لیے. مگر اب سنیے پیغمبر نے کیا کہا. فرمایا ہے ابو ذر اگر ہو سکے تو جب کھانا کھانے بیٹھو تو اس وقت تمہارے دل میں یہ نیت اور ارادہ ہو. اب میں نیت کہتے ہوئے اس میں ڈرتا ہوں. نیت کہتے ہی ہمارے ہاتھ پیر سیدھے ہو جاتے. اٹینشن، نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت پیچھے اس پیش نماز کے واجب قربتین اللہ والی نیت آ جاتی. جبکہ نیت اور ارادہ نہ زبان سے لفظوں کا کہنے کا نام ہے، نہ دل میں دہرانے کا نام. میں نے ایک دن شاید آپ سے یہی کہا یا کہیں کہا تھا کہ آپ کیا اس مجلس میں بغیر نیت کیا آئے ہیں؟ بغیر ارادے کیا آئے ہیں؟ آپ آئے ہیں تو سوچ کیا ہے؟ مجلس جا رہا ہوں، مجلس حسین ہے، حجر ہے، ثواب ہے، علم، جو بھی آپ نے سوچا، کچھ اچھا مقصد سوچا ہے. تو میرے عزیزو، آدمی نیت کے بغیر تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جو بغیر نیت کے کرتا ہے اس سے کہتے ہیں بھولے سے ہو گیا. تو آپ بھولے سے تو نہیں چلائے مجلس میں. تو نیت انسان کے دماغ میں پیچھے بیٹھی ہوئی وہ چیز ہے جو انسان سے وہ کام کرواتی ہے. اب سن لیجئے پیغمبر کا ارشاد کا ہے ابو ذر اگر ہو سکے تو کھانا کھاتے وقت یہ ارادہ کرو کہ پروردگار میں اس کھانے سے بدن میں جو طاقت پیدا ہوگی اس طاقت کو تیری اطاعت پہ لگاؤں گا. تو تمہارا یہ کھانا کھانا بھی اس کی عبادت بن جائے گا. میں نے آپ سے کہا اگر ایک اصول ہم زندگی کا بنا لیں کہ ہر معاملے میں ہر وقت اپنے مالک کو یاد رکھیں تو ہمارے انتہائی ترین ذاتی کام ہوں گے مگر وہ بھی عبادت بن جائیں گے. وہ انتہائی ذاتی کام جن کا تذکرہ بھی ہم منبر سے نہیں کر سکتے. زوج و شوہر کے روابط کی انتہا بھی عبادت الہی بن سکتی ہے اگر پروردگار کو ہم یاد رکھیں. میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا آپ سے. ہم اپنے انتہائی ذاتی کاموں کو عبادت بنا سکتے ہیں. یہ بتائیے آپ یہاں آتے ہیں، ہم آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے رشتے ہیں، کلچر ہے، تہذیب. انسان سے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے. ہمارا آپ کا پرسنل کام ہے. ہم ملیں گے آپ سے، آپ ہمارے ہاتھ ملائیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کے دل یہ محبتیں دل میں موجود ہوں گی. ہمارے بالکل ذاتی کام ہے مگر وہ کریم کتنا کریم ہے اس کو ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہا کہ جب کوئی بندے مومن دوسرے بندے مومن سے ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے، ایک شرط ہے بس کہ دل صاف ہو، دل میں کینہ نہ ہو. جب صاف دلی کے ساتھ ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، آپ تو جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں خزاں آتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پتیاں سوکھتی ہیں، پتجھڑ آتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے پتیاں گرتی ہیں. آپ نے منظر ہم سے زیادہ دیکھا ہے. تو جب سوکھی ہوئی پتیاں خزاں کے موسم میں ٹوٹ ٹوٹ کے جھکڑوں میں ٹوٹ کے گرتی ہوئی منظر دیکھا ہے. کتنی بڑی تعداد میں پتیاں کس تیز رفتاری سے گرتی ہیں. حضور نے کہا جب کوئی بندے مومن صاف دلی کے ساتھ کینہ رکھے بغیر کسی مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو جتنی دیر تک ایک دوسرے
دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ رہتا ہے، اللہ ان دونوں کے وجود سے گناہوں کو ایسے گراتا ہے جیسے تیز جھکڑ میں سوکھی ہوئی پتیاں درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی۔ کام میرا ہے، عبادت وہ اپنی بنا دے رہا ہے۔ کہ تم احترام سے ماں کو دیکھو، ہم تمہیں اس نگاہ کو عبادت بنا دیں گے۔ تم عزت کے ساتھ کسی صاحب علم کو نگاہ ڈالو، ہم تمہاری اس نگاہ کو عبادت بنا دیں گے۔ تو اس نے گنجائش رکھی ہے پوری زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت بنایا جا سکتا ہے، صرف اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور اس کا الٹا ہو جائے گا جو میں نے آیت پڑھی، اگر ہم نے احکام خدا، اللہ کی پسند، اللہ کا حکم دیکھے بغیر جو اپنی سمجھ میں آیا، اچھا لگا، کر ڈالا، تو زندگی بھر اس میں لگ کے آخرت میں پچھتاوا بھی مل سکتا ہے۔ میں آیت آپ کے سامنے بار بار پڑھ رہا ہوں، آپ کو ڈھونڈ لیے اس کے علاوہ کیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے باخبر نہ کر دیں جو اپنی کوششوں میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں؟ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوشش بے راہ ہو گئی دنیا کی زندگی میں، وہ اس راہ پہ ان کی کوشش نہیں ہوئی جس راہ پہ اس کو چلنا چاہیے تھا۔ اور وہ کون سی راہ تھی؟ وہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ تھی، وہ دین کی راہ تھی، وہ احکام خدا کی پابندی کی راہ تھی۔ اس پہ نہیں لگے، اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آیا کرتے رہے۔ پڑوس میں غریب بیٹھے ہیں، ان کو نہیں کھلاتے اور چیٹیوں کو آٹا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے سنکی بھی ہیں، ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ پورے ملک میں بھوکوں لوگ مر رہے ہیں اور بندروں پہ وقت کر دیا گیا، ان کو کیلے کھلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی کہیں کہ ایسا سنکی پیدا ہو جاتے۔ یہی معاملہ ہے دیکھنے کا۔ مذہب نے ہمیں دین کی پابندی شعور دین کے ساتھ کرنے کو دیا ہے۔ دو کام واجب ہیں، ایک نماز ہے اور ایک کوئی کسی کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو اسے نکالنا ہے۔ کوئی دیوار گر گئی، کوئی دبا اس میں چلا رہا ہے، اسے نکالنا ہے۔ ڈوب رہا ہے، اسے نکالنا ہے۔ آگ میں پھنس گیا، اسے نکالنا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تڑپ رہا، اسے نکالنا ہے۔ اب یہاں پہ شعور دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اگر تم نماز پڑھو تو میں نماز قضا ہو جائے گی، آخر وقت تو پڑھ رہے ہو، لیکن اسی وقت کوئی تالاب میں ڈوب رہا پانی میں تو نماز چھوڑو، اسے جا کے نکالو۔ یعنی اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ کون وہ کام ہے جسے پہلے کیا جانا ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت ڈھیلے ہیں، اور میں اس کا ایک اتنا بڑا نمونہ دے دوں کہ آپ انکار نہ کر پائیں۔ اللہ نے ہماری نیکیوں کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے واجب اور ایک ہے، بتا تو دیجیے حرج کیا ہے؟ مستحب ہی تو ہم کرتے ہیں، واجب کی طرف کہاں توجہ ہے؟ واجب اور مستحب، واجب اور مستحب کا رشتہ یہ ہے کہ واجب جتنا بھی اجر ہے، مستحب کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ۔ جس فیلڈ کا واجب ہے اسی کیٹیگری کے مستحب کو آپ دیکھ لیے، اس سے کئی گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں نیکی کے مزاج میں بے شعور نیکی کا ایک نمونہ، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا کا نمونہ دے رہا ہوں آپ کو، غور فرمائیں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے، میں غلط مثال دے رہا ہوں تو آپ کل پرسوں حاضر ہوں، اور میں اپنا نمبر بھی بتاتا رہتا ہوں 9415306997، اس سے پہلے انڈیا کا کوڈ لگا دیجیے گا +91، یہ میرا واٹس ایپ ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور سزا بھی ملتی مجھے اس کی، رات کو 3:45 بجے بھی فون آ جاتا ہے، 1:45 بجے بھی آ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کون ہے؟ کافر نہیں ہے جن کی ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ کون ہے جن کی کوشش بیکار رخ پہ جا رہی؟ میرے عزیزو، اللہ نے نیکی دو قسمیں کی، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب، اب میں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے ہمت ہوتی ہے کہ میں تفصیل کے اندر اور بات کہہ لوں۔ پروردگار عالم نے ہمارے سارے کاموں کو 5 قسموں میں بانٹا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ نے واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح کیوں رکھا ہے۔ واجب اور مستحب، حرام اور مکروہ، اور اس کے بعد مباح، یہ 5 قسمیں ہمارے تمام کاموں کی زندگی بھر ہے۔ وہ کام جو ہم آنکھوں سے کریں، وہ کام ہم جو کانوں سے کریں، وہ کام جو ہم زبان سے کریں، وہ کام جو ہاتھوں سے کریں، وہ کام بدن سے، کسی بھی حصے بدن سے کریں، جتنے کام ہم کرتے ہیں، میں دل و دماغ کے
ان کی 5 طرح کے کام ہو سکتے ہیں، یا اچھے یا برے یا برابر، کچھ نہیں خاص، نہ اچھا نہ برا۔ اچھے کاموں کی 2 قسمیں کی اللہ نے۔ ایک وہ اچھے کام کہ جن کے چھوڑنے میں اتنا نقصان ہے کہ مالک یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اتنا بڑا نقصان اٹھائے اور اتنے بڑے فائدے سے محروم ہو، تو ایسے کام کو کر دیتا ہے واجب۔ اب یہ فائدہ اور یہ نقصان چاہے میری ذات سے جڑا ہو، چاہے میرے گھر سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، میری دنیا سے، میری آخرت سے، میرے جسم سے، میرے روح سے، کہیں نہ کہیں سے جڑا، جن کے کرنے میں اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس فائدے سے محروم ہو، اور جن کے چھوڑنے میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس نقصان کو میرا بندہ اٹھائے۔ جیسے ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، بچوں کی بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بعض معاملات میں کہہ دیتے ہیں سب معاف کر دیں گے، یہ معاف نہیں کریں گے۔ کھلندرے ہو چلو کھیلو، پیسے اڑاتے ہو اڑاؤ، کھیل تفریح باز ہو تفریح کر لو، لیکن کالج نہ جاؤ، پڑھو نہیں، یہ نہیں چھوڑ ہونے والا۔ پڑھنا تو پڑھے گا۔ اب یہ پڑھنا جو پڑھے گا یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں جو فائدہ اور نہ پڑھنے میں جو نقصان ہے، باپ نہیں چاہتا، ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا میرا اتنے بڑے فائدے سے محروم ہو۔ بیٹا کھلندرا، اسے پتا نہیں ہے کہ نہ پڑھ کے مجھے کیا نقصان ہوگا۔ اگر ماں باپ کو پتا تو وہ راضی نہیں۔ تو جب کرنے میں بڑا فائدہ، چھوڑنے میں بڑا نقصان، تو اس کو کر دیتا واجب، اور جب کرنے میں بڑا فائدہ لیکن چھوڑنے میں بڑا نقصان نہیں، تو اسے کر دیتا مستحب۔ کر لو، اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اس کا الٹا جو برائی ہے، جو خرابی، جو نقصان دہ، چاہے روح، چاہے جسم، چاہے ذات، چاہے معاشرہ، چاہے دنیا، چاہے آخرت، ان سب کے درمیان حکمتیں ہیں ان احکام کی۔ اگر کرنے میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ یہ نقصان اٹھائے، فائدہ بھی ہے تب بھی نقصان بڑا ہے۔ شراب حرام کی اس نے، قرآن میں اس نے کہا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، لیکن اس شراب کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس نقصان کو تم اٹھاؤ، تو حرام کر دیتا ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ اس کے کرنے میں نقصان ہے مگر بہت بڑا نہیں، اور نہ کرنے میں فائدہ ہے بڑا، تو اسے مکروہ کر دیتا۔ اس کیٹیگری سے جتنا باہر آیا وہ جائز اور مباح۔ تو نیکی کی 2 قسمیں ہو گئی، واجب و مستحب، اور برائی کی 2 قسمیں ہو گئی، حرام اور مکروہ۔ صلوات کس قسم میں ہے؟ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے صلوات، تو بہرحال یہ بھی مستحب ہی ہے مگر ذرا کمزور سی ہے۔ اس وقت یہ مستحب تھی لیکن یہی واجب بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے واجب ہوگی بتائے گا کوئی؟ ہمارے ہاں تو جب نظر کا لفظ آتا ہے، جو اس میں ہے نظر، نظر نہیں ہے، نظر وہ ہے جو آنکھوں سے ہوتی ہے، زو سے، یہ جو زال سے ہے یہ نظر ہے، مگر اب اردو ہر جگہ بگڑ گئی ہے، قبر اور خبر کا قافیہ ایک ہو گیا ہے، جبکہ قبر ہے اور خبر ہے۔ یہاں تو قافیہ ایک ہوا ہے اور حیدرآباد میں تو ردیف بھی ایک ہو گئی ہے۔ ہاں، وہاں تو قبر ہوتی نہیں ہے، خبر ہوتی ہے، اور قسم خدا نہیں ہوتی، وہاں ہوتا ہے قسم خدا کی۔ بہرحال صلوات ہر مستحب کام آدمی پہ واجب ہو سکتا ہے۔ کب؟ اللہ نے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے دروازے کھولنے کے راستوں میں ایک راستہ رکھا ہے، نظر۔ ہم پھنسے تو ہم نظر کریں، پروردگار یہ میری گاڑی جو اٹکی ہے چھوٹ جائے تو یہ اچھا کام کروں گا۔ ہمارے ہاں تو نظر خالی رہ گئی کہ امام کی خدمت میں سورہ پڑھ کے ہدیہ کرو اور مٹھائی کھا لو۔ یہ ایک چھوٹی سی کوالٹی ہے، ادنا سی کوالٹی نظر کی ہے۔ امام کی خدمت میں کسی بھی عمل کا ثواب پیش کرنا، وہ نظر دونوں معنوں میں ہے۔ ایک جو شرعی معنی میں ہے، ہم نے اپنے واجب کر لیا کہ میرا کام ہوگا تو میں امام کی خدمت میں اس عمل کا ثواب ہدیہ کروں، 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ خالی سورہ تھوڑی، کوئی بھی نیکی آدمی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، زندہ اور مردہ کے لیے، مستحب ہوگا شرط ہے کہ واجب عمل کا ثواب میں کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا، لیکن مستحب کام میں کسی بھی مستحب کام کو کسی کے لیے بھی کر سکتا ہوں، بشرطے کو مومن ہو، اسی کو پہنچے گا اور نہ پہنچے گا نہیں۔
ہدیہ دے سکتا ہوں. یہی ہدیہ جب امام کی خدمت میں جاتا ہے تو اودھ کی مہذب اردو میں اسی کو نذر کہنے لگے. نذر و نذرانہ. جو ظہور امام کے دور میں جو لوگ تھے جب ملنے آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ کوئی شہد لیے چلا رہا ہے, کوئی کھجور لیے چلا رہا ہے, واقعات ہم سنتے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی ہدیہ تھا. انہوں نے بتایا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے, ہدیہ ہم قبول کرتے ہیں. تو ہدیہ لے کے جاتے تھے. اب ہم ہیں عصر غیبت میں. میں لکھنؤ میں رہتا ہوں, میرے آم کی فصل آتی, دسہری گاؤں وہی نزدیک ہے, دسہری چوسا ہم سب ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. اب امام کو کیسے بھیجیں؟ تو بھیج سکتے. کسی ایسے غریب کے گھر بھیجوا دیا کہ جس کو دسہری کھانا نصیب نہیں ہے, اور کہا کہ مالک اس سے جو ثواب ملے اب اپنے امام کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. خالی مٹھائی جو ہم کھا لیتے یہ بھی ایک ہے امام کے نام پہ. مومن نے مٹھائی کھلا دی, کھانا کھلا دیا, کسی کھلا دیا, بھرے پیٹ کو کھلا دیا, وہ بھی مومن کھلانے میں ثواب ہے. لیکن وہاں بھی بہترین مصرف یہ ان تک پہنچایا جائے جو نہ پاتے ہو, جنہیں نصیب نہ ہو, تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ تو طریقہ مومن کی باتیں ہیں کہ آپ اسی کام کا ثواب کم لے لیں, اسی کام کا ثواب زیادہ لے لیں. آپ مجھے کھلائیں, میں آپ کو کھلاؤں, دونوں بھرے پیٹ ہیں, ضرورت مند نہیں ہے, نعمتوں سے فراوان نعمتوں میں ڈوبے ہیں, مگر مومن کو کھلائے یہ ثواب ہے. مگر اگر ہم اپنے درمیان کسی ذرا کمزور کو ڈھونڈ لیں جو کبھی کبھار ہوٹل میں جا کے کھانا کھا پاتا ہے, اس کا دل چاہتا ہے مگر مہینے میں ایک ہی بار بچوں کو لے جاتا ہے, کبھی ہم اس کو لے کے چلے گئے اور ہم نے دل میں نیت کی کہ آج جو کھلا رہے امام حسن کی طرف سے, تو وہ گھر میں دسترخوان بچھا کے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے, جس وقت چاہو تو امام حسن کو دسترخوان کر دو. تو ہم نے تو نہ جانے کتنی حدیں اپنے اوپر خود چڑھا رکھی اپنی نیکیوں کو روکنے کے لیے. تو نظر کا دروازہ بند نہیں ہے. نظر اصل میں نام ہے اللہ سے اس وعدے کے کرنے کا کہ مالک میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. اب اس میں مثلا میں اللہ سے تجارت کے لیے کہا بھی ہے تو میں تو اس سے خوب تجارت کرتا ہوں. مثلا آئے کھڑے ہوئے, امیگریشن میں دل لگنا شروع ہوا کہ پتہ نہیں جانے دیں جانے نہیں دیں گے. اب نظریں شروع ہوئی, پروردگار نکل گیا تو 4 رکعت نماز پڑھوں گا اور 5 تسبیح صلوات کی پڑھوں گا. اب دیکھا کہ ابھی کام نہیں چل رہا, ریٹ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب نظریں ہیں میرے عزیزوں. میں آپ سے وضاحت ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مستحب کام کی نظر کر سکتے ہیں, پروردگار یہ ہوگا تو میں یہ اچھا کام کروں گا. اس میں معصومین کی خدمت میں پیش کرنا وہ بھی ایک راہ ہے, لیکن غیر معصوم کے لیے بھی کوئی کار خیر کرنا میرا کام ہو جائے گا. میرے بچے کا ایڈمیشن میں چاہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے, ایڈمیشن ہو جائے. اگر میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن پا جائے گا, میں ایک کمزور بچے کو 1 سال تعلیم کا خرچہ دے دوں گا. یہ بھی نظر ہے, بہترین نظر ہے. میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں, پروردگار لوگ میری مجلس بغیر سوئے سن لیں اور صلوات بھیجتے رہیں. اگر وہ سن لیں گے تو میں بعد میں سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھوں گا 100 ادب, وہ ایک بار تو سبحان اللہ کہتے ہیں. تو جو ہم کر رہے ہیں اس سے جو پانا چاہتے ہیں وہ بھی مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ ہے کہ ویسے کرے کہ وہ پائے جو پانا چاہتا ہے. اور اس میں اگر وہ راہ بھٹکے تو قرآن کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلہ سایوں فی الحیاۃ الدنیا, راہ بھٹک گئی. وہ راہ بھٹکنے کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب محنت کر رہے ہیں کار خیر کرنے کی. آپ یہ عشرہ محرم چل رہا ہے, مجالس ہو رہی ہیں, اپنی حیثیت سے کچھ زیادہ ہی مومن لاکھ لگاتا ہے بہترین کھانا تبرک میں. جو بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں, جی کھول کے کرتے ہیں. مگر کیا جتنے لوگ, اللہ کرے کہ میرا یہ تجزیہ بالکل غلط ثابت ہو, مگر سال بھر ہم جتنے کار خیر کر رہے ہیں, سینٹر کو چندہ دے رہے ہیں, دوسرے مدارس کو, دینی اداروں کو پیسہ دے رہے ہیں, غریب پروری کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, مگر یہ سب مستحب ہے. پہلے واجب تھا خمس نکالنا. کیا ہم نے خمس نکالا ہے؟ انشاءاللہ اگر نکالا تو مسئلہ نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں کہ مستحب اور واجب کے معاملے میں ہم واجب سے بے توجہ ہوتے ہیں, مستحب کی طرف چلے جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, مستحب کون ہوتا ہے؟ جس پہ بے انتہا ثواب, چھوڑنے میں نقصان نہیں, اور واجب جسے کرنے میں فائدہ اور چھوڑنے میں بڑا نقصان. عموماً جس کیٹیگری کا واجب ہے
جب اسی کیٹیگری کے مستحب کی بات آتی ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. حج واجب ہے، اگر شرطیں پوری ہو جائیں تو حج واجب ہے، اور شرطوں میں جو شرطیں ہمارے معاشرے میں لگی ہیں وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شرطوں میں یہ ہے کہ بیٹی ہے تو جب تک شادی نہ ہو جائے واجب نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے. گھر بنا لے تب واجب ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں خیالات آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس قرضہ ہے، جب تک قرضہ نہ چکا لے واجب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. 30 سال آپ کا قرضہ نہیں چکے گا، مگر اس سال کی آمدنی آپ کی اس سال قسط دے کے اگر اتنی بچ گئی کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ پہ حج واجب ہو گیا. اگر یہاں سے $3,000 $5,000 جو بھی آپ کا خرچ ہوتا ہو، اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور اس سال کی قسطیں دے دی، ورنہ اس ملک میں تو کبھی نہ کسی پہ خمس واجب ہوگا نہ کبھی حج واجب ہوگا. مقروض تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ ادھر اگلا ادا ہونے کے لائق ہوتا، اس سے لمبی والی چادر کے پیر باہر. ابھی پچھلی پیڑاپ نہیں ہوئی گاڑی، بڑی والی آ گئی، بیگم نے کہا پرانی ہو گئی، ختم کرو. تو میرے عزیزوں، ہم نے تو پلاسٹک منی کی وجہ سے پیر چادر کے باہر کیا بلکہ چادر تو خالی گمچھا بنا کے سر پہ ڈال لیا، سبھی باہر ہیں. ایک ذرا قسط ادا کرنے کے لائق بڑھے کہ آمدنی اتنی بڑھ گئی، $200 بڑھ گئے، لے 500 کا قرضہ بڑھا لیا. یہ ہمارا حال ہے اور یہ سود کا نتیجہ ہے، اسی لیے شریعت نے حرام کیا تھا. تو میرے عزیزوں، میں آپ سے انتہائی قیمتی بات کہنا چاہ رہا تھا جو اللہ کرے کہ آپ کو توجہ حاصل کر سکوں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا کا ایک مصداق یہ ہے کہ آدمی واجب چھوڑ کے مستحب پہ چلا جائے. ہم واجب چھوڑ کے مستحب پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم نئی جگہ پہ اللہ نے ہر جگہ مستحب کا ثواب زیادہ رکھا. حج واجب کا جو بھی ثواب ہے پڑھ لیے، بے حساب ثواب ہے. لیکن اس حج واجب کا ثواب پڑھنے کے بعد جب زیارت سید الشہداء پڑھنے جاتے ہیں ثواب، تو پتہ چلتا ہے ایک زیارت میں 70 حجوں کا ثواب ہے. ایک زیارت میں اتنے 1000 عمروں کا ثواب ہے. تو ایک حج واجب کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف، وہ ایک زیارت سید الشہداء میں 70 حج. ہم ہیں بزنس مین، فوراً کیلکولیٹ کیا، بیوقوف ہیں جو $5,000 لگا کے جائیں گے ایک حج کا ثواب لیں گے، $1,500 میں کیوں نہ 70 حج کا ڈالیں. ہمارا کیلکولیشن اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ نے مستحب میں ثواب کیوں زیادہ رکھا ہے؟ اب سنیے، مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ، مربی ملت ہند اور ہم سب کے مربی، جنہوں نے تحریک دیداری کی بنا ڈالی ہندوستان میں اور آواز دی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، اور سورہ تحریم کی 6 آیت میں انہوں نے تحریک چلائی حکم خدا پہ عمل کرتے. وہ آپ بھی سن لے، یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کوئی آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، یعنی اے علی والو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اے علی والو، اے ایمان والو، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کہاں سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انہوں نے یہی تحریک چلائی تھی کہ خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنوں کو. اب ان کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں اپنے بیوی بچے میاں بھائی بہن اولاد ہیں، ان کی نگاہ میں ہر علی کا غلام ان کا اپنا تھا. لہذا انہوں نے تحریک چلائی اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو. اور اس کے لیے بنیاد ڈالی ادارے تنظیم مکاتب کی وجہ الحمدللہ 1200 مکاتب میں 50,000 بچے دین سیکھ رہے ہیں. ڈریے گا نہیں، ملاؤں کی فوج نہیں تیار ہو رہی. تنظیم مکاتب کا ہدف ہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سیاست میں جائے، فوج میں جائے، جہاں جانا جائز ہے جائے، مگر مومن بن کے جائے. تنظیم مکاتب وہ مومن تیار کرنا چاہتا ہے جس کے سینے پہ ماتم کا نشان ہو، جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا جانتا ہو، جو بندوں کا حق بھی ادا کرنا جانتا ہو. اور اس وقت الحمدللہ ان شعبے اور بھی ہمارے خدمت کے، روزانہ 1 لاکھ روپیے روز کا خرچ تنظیم مکاتب کا ہندوستان جیسے ملک میں ہو گیا ہے، جو مومنین کی مدد سے اور آپ جیسے مومنین کی مدد سے پورا ہوتا ہے. صحن امام کا اجازہ بھی ہے. تو میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ کیوں ہے؟ ہم اس کو ثواب کو دیکھتے ہیں ادھر دوڑ پڑتے ہیں. خطیب اعظم اس کی مثال دیتے ہیں، بڑی آسان ہے، اور میں وہی دوڑتا ہوں ہمیشہ. بمبئی میں انہوں نے بات پڑھی تھی تو وہاں کی ملتی جلتی مثال تھی، آپ یہاں بھی سمجھ لیں گے. بہت سے لوگ، ہم لوگ یہاں شفٹوں میں کام کرتے ہیں، کارخانوں میں 24 گھنٹے کام چلتا ہے، ہماری 8 گھنٹے کی شفٹ ہے. اب کام زیادہ آ گیا، 8 گھنٹے کے بعد کیا گیا، اب تمہیں اوور ٹائم کرنا ہوگا. تو یہ اوور ٹائم ہم نے کہا کیا ملے گا؟ کہا جو ڈیوٹی میں تمہیں ملتے تھے مثلا $20 گھنٹہ، وہ اوور ٹائم میں ڈبل ملیں گے.
تو ڈیوٹی کا جو بھی ہوتا ہے جب اوور ٹائم ہوتا ہے تو اس کا بڑھ جاتا ہے. تو واجب ڈیوٹی کا نام ہے, مستحب اوور ٹائم کا نام ہے, لہذا اس نے اس کا اجر زیادہ رکھا ہے. یہ تو سامنے فلسفہ ہے کہ جتنا تمہیں کرنا ہو تو کرنا ہی ہے, اس میں جو ملے گا اب اوور ٹائم کرو گے, جو تمہیں پر لازم نہیں وہ بھی کرو گے, الگ سے طاقت لگاؤ گے. جتنی منیمم سب کر سکتے ہیں وہ تو ہم نے واجب کر دیا. اب جو سب نہیں کر سکتے منیمم سے اوپر جاؤ گے, مستحب ہے تو ڈبل دیں گے. اب اس کے بعد جو سننے کی بات ہے, ثواب زیادہ ہے, ثواب زیادہ تم لگ گئے مستحب میں. وہ کہتے تھے کہ جیسے اعلان ہوا آج سے اوور ٹائم کرنا ہے, اور کیا ملے گا, کہ $40 گھنٹہ, ڈیوٹی کے 20, اوور ٹائم کے 40. ہم گئے مینیجر صاحب کے پاس, ہم نے کہا آج سے ہم اوور ٹائم کریں گے بس. ان کا تشریف لے جائیے. ہم نے کہا کیا ہوا, کہنے اوور ٹائم وہی کر سکتا ہے جو ڈیوٹی کر چکا ہو. بس آپ متوجہ ہو گئے میرے عزیزو, مستحب کی باری تب آئے گی جب آپ واجب کر چکے ہیں. ہر فعل کے واجب کا خیال رکھیے. اذان و اقامت بغیر نماز کے کچھ دینے والی نہیں ہے. اذان و اقامت کے ساتھ نماز کہنا پڑے گی. نماز شب اکیلے پڑھیں اور نماز صبح قضا ہوتی رہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. پہلے واجب کو ادا کر لیجئے, جب واجب ادا ہو جائے تو پھر اس کے بعد مستحب کی راہ پہ جائیے. تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو مومن کی زندگی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دینی سلیقہ پیدا کرے, شعور دین پیدا کرے. اس وقت جن خطروں سے ہم دو چار ہیں, میں 2 لفظ کہتا ہوں. ایک خطرہ ہمارے جوان کو ہے بے دین ہو جانے کا, مگر دنیا نے 14 صدیوں میں تجربہ کر لیا کہ یہ سب کے سب کبھی بے دین نہیں ہوتے. لہذا دنیا نے ایک اور سازش رچی ہے کہ دیندار رہ کے بھی دیندار نہ رہ پائیں. یہ نماز پڑھیں مگر ان کی نماز نہ ہو, یہ حج کریں مگر ان کا حج نہ ہو, یہ زیارت کو جائیں مگر اتنی سلفیاں بنائیں. میں جملہ کہتا ہوں کہ اب تک تھوڑی بہت پریشانی ہماری کہنے کو تھی سلفی سے. سلفی تو ہمیں آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکے, مگر یہ سلفیوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. سلفی ہماری کوئی نماز روزہ نہیں چھین پائے, مگر یہ سلفیاں تباہ کیے ہوئے ہیں. زیارت بعد میں ہو رہی, سلفی پہلے جا رہی. ارے میں نے شاید یہی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ہم آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, جیسے ہی قافلے میں ہم نے کہا کربلا نزدیک ہے, بس سے گریے کی آواز شروع ہو جاتی, کربلا آ گیا, کربلا آ گیا. آدمی پہلے سے آمادہ ہوتا, اور آداب بھی یہی ہیں کہ جب شہر کی حدیں دکھائی دیں تو کیسے یاد کرو, جب اندر جاؤ تو کیسے یاد کرو, جب چلو تو کیا پڑھو. یعنی شروع سے آخر تک دماغ میں حسین 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 رہے. مگر جب سیلفی ہے تو وہاں زری پہ پہنچ کے بھی زیارت بعد میں پڑتا ہے, پشت بزری ہو کے اپنی تصویر بھیجتا ہے. یہ بربادی کے علاوہ کیا ہے؟ نکلتے ہیں, اللہ کہتا کرو اور چھپاؤ, اور یہاں آفت آئی ہوئی ہے. نکلتے ہیں تو خبریں چھپنا شروع ہو جاتی, ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد حال پھول شروع ہو جاتے ہیں اور دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں, نہ جانے کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. دنیا جہان کو خبر کرنے کی فکر ہے تو پھر اللہ کو کون خبر کرے گا؟ یہ اپنی نیکیوں کو دوسروں کو بتانے کی بیماری بھی ہماری نیکیوں کھائی چلی جا رہی ہے. الذین صلی اللہ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, جن کی زندگی کی کوششیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں, مگر یہ سیلفیاں بھیج کے تم لوگوں سے جو چاہتے ہو مل رہا ہے, جو اللہ سے تم کچھ چاہتے نہیں ہو. بات آ گئی وہاں, اگرچہ وقت ختم ہو گیا, میں دوسرے خطرے کو بھی کہہ دوں. ایک مسئلہ ہے بے دین ہو جانے کا, ایک مسئلہ ہے بے شعور دینداری کا. اور آج بے دینی سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بے شعور دینداری سے ہے. دشمن آج ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ یہ دیندار رہیں, عزادار رہیں, ظاہر بنے, حاجی بنے, نمازی ہو, تبرک بانٹیں, خیر خیرات کریں, مگر بے شعور دینداری کرے تو ان کی بے شعوری ان کی محنتوں کو ضائع کر دے گی. جو قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. لہذا 2 چیزوں سے خود کو بچانا ہے, ایک بے دینی سے بچانا ہے اور ایک بے شعور دینداری سے بچانا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں بے دینی کم آئی ہے, بے شعور دینداری زیادہ آئی ہے. پوری تاریخ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں, جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں بے دینی نہیں آئی تھی, بے شعور دینداری آئی تھی. احترام قرآن کے نام پہ علی کا مقابلہ کیا گیا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے, یہ کہہ رہے کہ قرآن ہے بس اب رک جاؤ, چپ ہو جاؤ. یہ بے شعور دینداری تھی جس نے علی کو صفین میں
तलवार रोकने पे मजबूर कर दिया। भरी पड़ी है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल-उज़्मा ख़ामेनी ने एक पूरा साल बसीरत, साल शऊर करार दिया था अपने मुल्क के लिए कि सिर्फ एक मुहिम चलाई जाए कि हमारा शऊर जागे और हमारी दीनी जिंदगी बाशऊर जिंदगी हो। हमारी मिल्लत में जो बरसगीर की मिल्लत है, हम दीनदारी का जज्बा हम में बहुत ज्यादा दूसरी कौमों से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में जो कैफियत दिखाई देती है मुनाजात की, ताबुत की, हमारी मजलिसों में दूसरी कौमें तारीफ करती हैं। ईरानी और दूसरे बरादर हमारे इराकी भाई अक्सर जो बिल्कुल उर्दू नहीं जानते वो भी आग बैठते कि तुम्हारे यहाँ जो कैफियत होती है वो हमको अच्छी लगती है, हमारा दिल उससे मुतासिर होता है। लेकिन इस जज्बे को सही राह पे भी रहना चाहिए, इसमें शऊर के शामिल होने जरूरत है। हमारे दीनी कामों में बेशऊरी बहुत बढ़ गई है। मैंने इन्हीं सफरों में कहीं देखा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का एक अलम रखा। अलम क्या है? परचम है, जो मुजाहिद के हाथ में होता है, जिसको हाथ में लेकर मैदान जंग में जाता है, जिसको हाथ में लेकर लड़ता भी, असलहा भी चलाता है। वो अलम रखा हुआ मैंने देखा, उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे दुपट्टे बंधे हुए हैं। हमने कहा ये क्या? कि ये नयाज के हैं, मन्नत के हैं। अब ये कौन सी मन्नत है? कैसी बेशऊरी है? कहा अब्बास का अलम जो दुश्मनों के सामने लहराता है, और कहा घर की खवातीन के दुपट्टे। बेशऊरी के अलावा क्या है? कहीं वो राजी होंगे कि हमारे घर की खवातीन के दुपट्टे दुनिया की निगाहों में आए? उनका जो सबसे बड़ा आलम था, सबसे बड़ी कलक था, वो सर से चादर का छीनना था बहन के। बहनों को बेरदा देखना था। कूफे में जब लुटा हुआ काफिला पहुंचा है तो सारे सर नोके नेजा पे थे। रावी कहता मैंने देखा 6 महीने के एक नन्हे से बच्चे के सर भी लफ्जों को कह तो लेते, मगर जालिम अजियत पहुंचाने की हर कोशिश करते थे। उसमें यह भी थी कि नेज़ों पर जो सर थे उनको बीबियों के दरमियान रखा जाता था ताकि बार बार निगाहें पड़े। सोचिए रबाब की निगाह जब 6 महीने के लाल पे पड़ेगी, कटे हुए सर पे कैसी कसक उठती होगी कोख में। इस तरह से सफर गुजरा है। का सारे सर थे, मगर मैंने देखा एक जालिम, एक शख्स सवार है घोड़े पे और एक चांद जैसा चमकते हुए चेहरे का सर उसके घोड़े की गर्दन के में रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा है। और जब लटक रहा है सर पे, जब घोड़ा बढ़ता है तो कभी दाहिने पैरों से सर पे ठोकर लगती है तो बाईं तरफ आ जाता है, जब बाईं तरफ ठोकर लगती है तो दाहिनी तरफ आ जाता है। रावी ने कहा, मैंने उससे जाके कहा कि जैसे सारे सर इन लोगों के नेजा पे है, उसी तरह से सर को नेजे के पर नहीं क्यों नहीं रखता? ये क्या जुल्म कर रहा है? अब तो मारे जा चुके। उसने कहा मैं रखना तो चाहता हूं नेजे पर, मगर जब मैं इसको नेजे पर चढ़ाता हूं ये जमीन पे गिर जाता है। समझ गए ज़रारो, ये ज़ैनब के गिरफ्तार भैया अब्बास का सर है, हाथ कट गए, चादर नहीं डाल सकते है, तो ये गवारा नहीं है कि नेजे की बुलंदी से बहन का खुला सर देखे। अजरकुमुल्लाह, बड़ा मुश्किल था। मैंने बार बार कल से कहा है, वकार की कुर्बानी सबसे मुश्किल कुर्बानी थी, मगर ज़ैनब नंगे सर, इमाम वक्त का हुक्म था, चली गई। बस आज वहीं पे लाके बात सुनाऊं तो फकरे आंसू और गिर जाए। ज़ैनब सर झुका के दरबार यजीद में दाखिल हो गई। दरबार में दूर तक 2 रोया कुर्सियां लगी हैं जिस पर जालिम तमाशा देखने बैठे हैं। सामने तख्त पे यजीद नशे में चूर बैठा हुआ है, तख्त के नीचे तश्त रखा है, तश्त में वो सर रखा है कि जिसके लबों पर रसूलुल्लाह चूसते थे, और जालिम उन लबों से छड़ी से छीन रहा है। और दौलत का दिल दुखाने के लिए कह रहा, हुसैन तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत है। दूर खाक पे बीबियां बैठी। ज़ैनब कुबरा को बीबियों ने हल्के में ले लिया है, गैरत ज़ैनब देख के कि जितना हो सके हल्के में लेके इस बेवदा बीबी को जो लाई गई है दीन बचाने के लिए, इसको तसल्ली पहुंचाई जाए। एक बार नजदीक की निगाह उठी, उसने देखा एक बीबी हल्के में बैठी, बावकार खातून, और चारों तरफ से दूसरी बीबियां हल्के में ली। उसने किसी से पूछा ये कौन है जिसने दूसरी बीबियां हल्के में ली है? किसी ने कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अली और फातिमा की बेटी ज़ैनब है। यजीद ने कहा ज़ैनब उठ के सामने आओ, मैं तुमसे खड़ी हो, मैं तुमसे कुछ बातें दूबदू होकर करना चाहता हूं। अब बताओ ज़रारो, ज़ैनब करे तो क्या करे? एक बद्दुआ थी वो इमाम वक्त ने रोक दिया। ज़ैनब की इस
بے کسی کو دیکھا جو صاحب اختیار ہو کے بھی اپنا اختیار نہیں دکھا سکتی. کنیزوں میں سے کنیز اٹھی حبشہ کی رہنے والی، کوئی اور نہیں فضہ کے علاوہ، آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ جرأت کے ساتھ کہا امیر تیری یہ مجال کہ تو میری شہزادی سے دوبدو ہو کے گفتگو کرے جب تک یہ کنیز زندہ ہے ممکن نہیں. نشے میں ڈوبا ہوا، طاقت کے نشے میں ڈوبے یزید نے ایک مرتبہ کسی سے کہا آگے بڑھو، تازیانہ مار کے اس کنیز کو ہٹاؤ، مجھے زینب سے گفتگو کرنا ہے. ظالم تازیانہ لے کے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ کنیز کی نگاہ اٹھی، اس نے دیکھا یزید کے پیچھے اس کے ہم وطن حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں یزید کی حفاظت کے لیے. اس نے وہیں سے آواز دی ارے میرے غیرت دار بھائیوں، حبشہ کے میرے غیرت دار بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن کو تماچے لگے، تازیانے لگے اور تم کھڑے دیکھتے رہو. نہ جانے درد کیسا تھا آواز میں. ایک مرتبہ جاگ اٹھے حبشے کے جوان جو سگے بھائی نہیں تھے، خالی ہم وطن تھے، تلواریں کھینچ کے آ گئے. امیر روک دے، اگر ہماری بہن کو تازیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. بگڑے حالات میں یزید نے اشارہ کیا، ظالم تلوار تازیانہ لے کے رک گیا. حبشہ کی کنیز فضہ کے تازیانے نہیں لگے، مگر میری شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزری. ارے شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو، ارے میرے شیر بھیا عباس، آج یہ عالم ہو گیا کہ تو سر کا بازو کٹا کے سویا. ایک کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں مگر تیری بہن کو ایک چادر دینے والا کوئی نہیں. بھیا تو بازو کٹا کے نہ سویا ہوتا تو تیری بہن کے بازوؤں پہ یہ رسن نہ بندی ہوتی، یہ سر سے ردا نہ چھینی ہوتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آج کے میزبان جناب منیر رضوی صاحب کی والدہ مرتضی بیگم بنت اقبال حسین مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.